الرحمن الرحیم. عزت مآب انجینئر میاں بلیغ الرحمان صاحب، گورنر پنجاب اور چانسلر اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور، معزز مہمانان گرامی، ڈینز، فیکلٹی اراکین پارلیمنٹ، میڈیا اور سول سوسائٹی کے نمائندگان، اسلامیہ یونیورسٹی کے گریجویٹس اور ان کے والدین، السلام علیکم. آپ سب کو ایک خوشگوار صبح میں خوش آمدید. میرے لیے یہ لمحہ باعث مسرت ہے کہ میں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے 18ویں کانووکیشن میں آپ کو خوش آمدید کہوں. جامعات میں کانووکیشن کے انعقاد کا مقصد طلباء و طالبات کی تعلیمی کامیابیوں کی برملا پذیرائی کرنا ہوتا ہے. یہ ایسا وقت ہوتا ہے جب انفرادی محنت اور اساتذہ اور والدین کی کاوشوں کی بدولت طلباء و طالبات تعلیمی کامیابی کی اہم منزل طے کرتے ہیں اور ایک باقاعدہ تقریب میں انہیں ڈگری عطا کی جاتی ہے. جامعہ اسلامیہ میں کانووکیشن تقریبات کی اپنی ایک منفرد تاریخ ہے، جہاں طلباء و طالبات، اساتذہ کرام اور ملازمین ان کامیابیوں کا جشن مناتے ہیں. ہم قابل عزت چانسلر اور ان کی ٹیم کے شکر گزار ہیں جن کی مخلصانہ کاوشوں سے ڈگریوں کے معاملات بر وقت طے ہوئے. آج کی کانووکیشن میں کل 802 گریجویٹس کو ڈگریاں عطا کی جائیں گی، جن میں 8 PhD، 71 MPhil، 67 گولڈ میڈل، 54 سلور میڈل اور 602 BS، BSc، MA اور MSc کے ڈگری ہولڈر شامل ہیں. یہ عظیم الشان تقریب مجھے یہ موقع فراہم کر رہی ہے کہ میں جنوبی پنجاب کی اس دانشگاہ کی ترقی کے بارے میں کچھ معلومات آپ کو فراہم کر سکوں. یہاں میں اس بات کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور پہلی بار ٹائمز ہائر ایجوکیشن کی رینکنگ میں دنیا میں 800 سے 1000 جامعات کی درجہ بندی میں شامل ہوئی ہے. 2019 میں ہم رینکنگ میں شامل نہ تھے، جبکہ 2020 میں ہمارا شمار 1200 پلس کی رینکنگ میں آیا. 2021 میں ہم 1000 سے 1200 کی درجہ بندی میں آئے اور 2022 میں اللہ کے فضل و کرم، طلباء کی محنت، اساتذہ کی محنت اور حکومت کی سپورٹ سے ہم 800 سے 1000 کی درجہ بندی میں آ گئے ہیں. یوں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کو عالمی رینکنگ کے اعتبار سے جنوبی پنجاب میں پہلے نمبر کی یونیورسٹی قرار دیا جا سکتا ہے. رینکنگ میں درجہ بدرجہ بہتری اس بات کا مظہر ہے کہ ہم اپنی منزل کی طرف گامزن ہیں، اور یہ وہ سنگ میل ہیں، یہ وہ مائل سٹونز ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں. ہمارا اصل ہدف اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور کو دنیا کی 100 بہترین جامعات میں لے جانا ہے. آگے سفر مزید کٹھن اور دشوار ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی وہ تمام جو ہم نے اقدامات کیے ہیں وہ ہمیں اس سفر میں کامیابی دلائیں گے. میں ان چند اقدامات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور کی انتظامیہ اس انداز سے تعلیمی اصلاحات اور معیارات لا رہی ہے جس سے اسے قومی اور بین الاقوامی سطح پر قبولیت حاصل ہو. یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو ایسے تخلیقی دماغ پیدا کرے جو انسانیت کی فلاح کے لیے کام کر سکیں. اس حوالے سے 15 مشترکہ مضامین کا تمام بیچلر ڈگری پروگرام میں شامل کرنا، جن سے انسان سازی اور شخصیت سازی میں مدد ہوگی. اس میں کریٹیکل تھنکنگ اور ریزننگ، بیسک ہیلتھ اویئرنیس، کانسٹیٹیوشن اینڈ لیگل سسٹم آف پاکستان اور دیگر مضامین شامل ہیں. ہم نے کامیابی سے جامعہ میں شفاف اور میرٹ پر مبنی ایسا آن لائن ایڈمیشن سسٹم متعارف کرایا ہے جس سے عالمگیر سطح پر استفادہ کیا جا سکتا ہے. ہماری جدید انتظامی سہولیات میں آن لائن داخلے اور شفاف انداز میں بھرتیاں شامل ہیں.
ان اصلاحات کے تحت جامعہ میں فیکلٹیز کی تعداد 7 سے بڑھ کر 16 اور تعلیمی شعبہ جات کی تعداد 48 سے بڑھ کر 140 ہو گئی ہے۔ طلباء کی اخلاقی تربیت، جذبہ حب الوطنی کی بیداری اور مقامی تاریخ و ثقافت سے آگاہی کے لیے شعبہ اقبالیات کا قیام، خواجہ فرید اور سر صادق محمد خان عباسی پنجم چیئرز کی ترتیب 9 اور چولستان کلچر اینڈ ہیریٹیج سینٹر کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ داخلہ پالیسی کو نئے سرے سے مرتب کیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں طلباء کی تعداد پہلے مرحلے میں 17,000 سے بڑھ کر 37,000 ہوئی، اس کے بعد 53,000 اور اب اللہ کے فضل سے 60,000 طلباء و طالبات کے ساتھ اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور پاکستان کی سب سے بڑی جامعہ بن چکی ہے۔ یہاں یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ ہم نے طلباء کی تعداد میں اضافے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے دستیاب سہولیات کی فراہمی میں اضافے کو بھی ممکن بنایا ہے۔ ٹرانسپورٹ کا دائرہ کار 100 کلومیٹر تک بڑھا دیا ہے تاکہ روزانہ کی بنیاد پر فاصلے سے آنے والے طلباء خصوصاً طالبات کو ذہنی آسودگی حاصل ہو۔ ہاسٹل کی تعداد میں اضافہ کیا گیا ہے۔ حکومتی اسکالرشپ کے علاوہ مقید حضرات اور اداروں سے اسکالرشپ حاصل کی گئی ہیں۔ یوں ہمارے یہاں تقریباً 25% سے 30% طلباء اسکالرشپ پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ 2020 سے ہیپیٹائٹس فری یونیورسٹی مہم کا آغاز کیا گیا، جس کے نتیجے میں اساتذہ، ملازمین اور طلباء کی اسکریننگ اور ویکسینیشن کی گئی ہے اور بتدریج 100% کے ہدف کو مکمل کیا گیا۔ بہاولپور پاکستان کی اور دنیا کی پہلی ہیپیٹائٹس فری یونیورسٹی ہے۔ اسی طرح ہم نے کورونا فری یونیورسٹی کی مہم کا آغاز بھی کیا اور الحمدللہ قومی سطح پر یہ یونیورسٹی جس کے تمام اساتذہ، ملازمین اور طلباء 100% ویکسینیٹڈ ہے۔ یونیورسٹی میں ترقی اور توسیع کے عمل میں قابل اور محنتی افرادی قوت کے اضافے کے لیے تدریسی اور انتظامی دونوں شعبوں میں ہر سطح پر بھرتیوں کا آغاز کیا گیا ہے۔ گزشتہ 3 سالوں میں 27 سلیکشن بورڈ اور 63 سلیکشن کمیٹیاں منعقد ہو چکی ہیں، جن کے ذریعے 3,396 ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ اسٹاف کا تقرر عمل میں لایا گیا ہے۔ کل وقتی اساتذہ کی تعداد کو 500 سے بڑھا کر تقریباً 1,400 کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ تقریباً 2,000 پارٹ ٹائم اساتذہ بھی اسلامیہ یونیورسٹی کی فیکلٹی میں شامل ہیں۔ اسی طرح یونیورسٹی میں ریگولر رجسٹرار، ریگولر کنٹرولر امتحانات اور دیگر انتظامی عہدوں پر بھی بھرتیاں کی گئی۔ یوں جامعہ کی ترقی کو تیز رفتار کرنے کے لیے مزید پیرا ایکیڈیمک ڈائریکٹریٹس کا قیام بھی عمل میں لایا گیا، جس میں ڈائریکٹریٹ آف فنڈ ریزنگ، ڈائریکٹریٹ آف فائنینشیل ایڈ اینڈ اسسٹنس، ڈائریکٹریٹ آف ایکیڈیمکس، ڈائریکٹریٹ آف کیریئر کاؤنسلنگ، ڈائریکٹریٹ آف انٹرنیشنل لنکیجز، یہ سب قائم کی گئی۔ واضح رہے کہ گزشتہ 3 سالوں میں اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور نے 50 سے زائد نمایاں بین الاقوامی تعلیمی اداروں کے ساتھ باہمی دلچسپی کے معاہدوں پر دستخط کیے ہیں، جن میں عالم اسلام کی سب سے قدیم درجگاہ جامعۃ الازہر بھی شامل ہے۔ جناب چانسلر علامہ اقبال نے فرمایا کہ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، خود جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ اس نظریے کے تحت اس خطے کے ذہین اور قابل نوجوانوں کو ملکی سطح پر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوانے کے لیے سول سروس ایگزامینیشن ٹریننگ اکیڈمی کا قیام بھی عمل میں لایا گیا ہے، تاکہ وہ اعلیٰ ملازمتوں کے حصول میں ہمارے نوجوانوں کو یکساں مواقع میسر کر سکے۔ 2.5 میگا واٹ سولر پاور پلانٹ کے ذریعے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کو شمسی توانائی پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا انٹر کراپنگ پروجیکٹ سیپیک کے منصوبوں میں شامل ہوا ہے۔ کپاس ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، لہٰذا جدید اور بہتر اقسام کی تیاری اور انہیں بیماریوں سے محفوظ بنانے کے لیے نیشنل کاٹن بریڈنگ انسٹیٹیوٹ قائم کیا گیا ہے، جس کی تیار کردہ اقسام سے یونیورسٹی کو سالانہ آمدنی بھی حاصل ہو رہی ہے۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور نے پہلا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پروجیکٹ بلڈ اینڈ ٹرانسفر موڈ میں شروع کیا، جس کی مالیت 4 ارب روپے ہے۔ اس سے ایکیڈیمک بلڈنگ کی تعمیر جاری ہے۔ مزید وفاقی حکومت کے تعاون سے PSDP میں 4 ارب روپے کا ڈیولپمنٹ پروجیکٹ شامل ہے۔ احمد پور، شفیہ اور لیاقت پور کے نئے سب کیمپسز کا اضافہ کیا گیا۔ حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ انتظامی خود مختاری کے نتائج کے طور پر
اسلامک یونیورسٹی بہاولپور اپنے 90% مالی وسائل اب خود پیدا کر رہی ہے اور سرکاری جامعات کے میں اس حوالے سے ممتاز ہے۔ قوموں پر آنے والے مشکل لمحات کا تقاضا ہے کہ تمام لوگ دکھ کی اس گھڑی میں یکجان ہو جائیں۔ ایسے حالات میں جامعات کی ذمہ داری مزید بڑھ جاتی ہے۔ حالیہ سیلاب میں اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کی انتظامیہ نے اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے سیلاب متاثرین کی بروقت امداد کے لیے کمر باندھی۔ چنانچہ اساتذہ اور ملازمین نے اپنے ایک دن کی تنخواہ عطیہ کی، جبکہ طلبہ اور سول سوسائٹی کی مدد سے تقریباً 2 کروڑ سے زائد کا امدادی سامان اور اشیاء خوردنوں متاثرین میں تقسیم کی جا چکی ہیں۔ مزید یہ کہ اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کے طبی عملے اور ویٹرنری کے اساتذہ نے انسانوں اور جانوروں کی صحت کی بحالی کے لیے الگ الگ کیمپ بھی لگائے۔ ہماری کامیابیاں ہمارا سرمایہ افتخار ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ ہم ہائر ایجوکیشن کے چند بہترین اداروں کی فہرست میں شمار کیے جائیں۔ ہم نے بہترین طلبہ اور اسکالرس پیدا کرنے کا منصوبہ ترتیب دیا ہے، تاہم یہ تمام اہداف آپ کی مدد اور خصوصی توجہ کے بغیر ممکن نہیں۔ ہم بذریعہ چانسلر آفس، وفاقی اور صوبائی حکومتوں اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ہر قسم کے تعاون اور امداد پر انتہائی شکر گزار ہوں گے۔ ہم چاہیں گے کہ اس خطے کے سرکردہ لوگ بھی ہمارے خوابوں کی تکمیل اور معیارات کے حصول کے لیے ہمارے شانہ بشانہ کھڑے ہوں۔ میں اپنی تقریر کا اختتام ایک بار پھر اپنی فیکلٹی، انتظامیہ اور تمام طلباء و طالبات کی طرف سے آپ کی تشریف آوری کا شکریہ ادا کرنے پر کروں گا۔ ہمارے لیے آپ کی آمد باعث سر افتخار ہے اور آپ کے کہے ہوئے کلمات ہمارے لیے باعث حوصلہ اور باعث ہدایت ہوں گے۔ پاکستان پائندہ باد۔